آپ اگر بینکاک سے شمال کی طرف سفر کریں تو 80 کلومیٹر بعد تھائی لینڈ کا صوبہ فرانا خونسیوتھیا آ جاتا ہے۔ حکومت نے صوبے کی سب ڈسٹرکٹ چیانگ راک نوئی میں ایک دلچسپ تجربہ کیا۔ یہ دنیا کا دلچسپ ترین تجربہ ہے۔ حکومت نے ٹاؤن میں بزرگوں کا پہلا سکول قائم کر دیا۔ سکول میں صرف 60 سال سے زائد عمر کے لوگ داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ داخلہ 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہفتہ وار کلاسیں ہوتی ہیں اور تمام بزرگ طالب علم باقاعدہ یونیفارم پہن کر، بیگ لے کر اور سکول کی بس میں بیٹھ کر سکول آتے ہیں۔ سکول میں اس وقت 30 بزرگ خواتین اور بزرگ حضرات طالب علم ہیں۔ یہ سکول تنہائی اور بیکاری کے شکار بزرگوں کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں لوگ عموماً 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے بعد مرنے تک بیکاری کا شکار رہتے ہیں۔ بچے شروع میں والدین کا خیال رکھتے ہیں، یہ انہیں وقت بھی دیتے ہیں، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے پاس بھی وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی پروفیشنل لائف اور بچوں کے بکھیڑوں میں پھنس جاتے ہیں اور یوں ان کے بزرگ تنہا سے تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں اوسط عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک اوسط عمر 50 سال ہوتی تھی۔ لوگ 50 اور 60 کی دہائی کے دوران دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ 60 سال کے بعد تک زندہ رہنے والے لوگ طویل العمر اور خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انگریز کے دور میں ہندوستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر 45 سال تھی۔ ہندوستان کے تمام سرکاری ملازم 45 سال کی عمر میں نوکری سے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے تھے، لیکن پھر ریٹائرمنٹ کی عمر میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں اس وقت اوسط عمر 72 سال ہو چکی ہے۔ امریکہ میں خواتین 92 سال اور مرد 90 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ دنیا میں 100 سال سے زائد بوڑھوں کا سب سے بڑا بریگیڈ جاپان میں ہے۔ وہاں 100 سال سے زائد عمر کے 67,824 لوگ ہیں، جبکہ کل آبادی کے 27.7% لوگوں کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں۔ یہ 3,51,40,000 لوگ بنتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر کبھی جاپان جائیں تو آپ کو ہر شہر کی گلیوں، سڑکوں اور شاپنگ سینٹروں میں بوڑھے ملیں گے۔ ان میں اکثریت بوڑھی خواتین کی ہوگی۔ جاپان میں چند سال پہلے تحقیق ہوئی تو پتہ چلا بڑھاپے میں مرد خواتین کے مقابلے میں جلد فوت ہو جاتے ہیں۔ 100 سال سے زائد عمر کے 67,824 لوگوں میں خواتین کی تعداد 53,700 ہے، جبکہ مرد صرف 14,124 ہیں۔ گویا 100 سال تک پہنچ کر 10 میں سے 9 مرد فوت ہو جاتے ہیں، صرف 1 بچتا ہے، جبکہ 10 میں سے 9 خواتین 100 سال کی دہلیز پار کر جاتی ہیں۔ جاپان کی تحقیق کے مطابق 2040 تک جاپان میں بزرگوں کی شرح 65 سال سے اوپر آبادی کا 35.3% ہو جائے گی۔ گویا ملک میں 1/3 لوگ بزرگ اور بے روزگار ہوں گے، اور حکومت کو ان کی ٹیک کیئر کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوں گے۔ تھائی لینڈ میں جاپان جیسی صورتحال کا شکار ہے۔ تھائی لینڈ کے 75 لاکھ لوگوں کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہیں۔ یہ تعداد 2040 تک 1,70,00,000 ہو جائے گی۔ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے مطابق دنیا میں اس وقت 9 میں سے 1 شخص 60 سال سے اوپر ہے۔ 2050 تک 5 میں سے 1 شخص کی عمر 60 سال سے زائد ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی سب سے زیادہ ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ملکوں کو متاثر کرے گی۔ ترقی پذیر ملکوں میں اس وقت نوجوان زیادہ ہیں۔ یہ نوجوان ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، یہ کھانے اور پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، اور یہ پچھلی نسلوں کی نسبت زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی ہیں۔ چنانچہ یہ بڑی آسانی سے 60 سال کی حد عبور کر جائیں گے۔ یہ لوگ اگر 80 سال یا 90 سال تک زندہ رہتے ہیں تو یہ باقی 20 سے 30 سال کیا کریں گے؟ دنیا میں اس وقت ایسے 18 ممالک ہیں جن میں 1 کروڑ سے زائد بزرگ موجود ہیں۔ ان میں 7 ملک ترقی پذیر ہیں۔ پاکستان بھی ان میں شامل ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1,13,00,000 لوگوں کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں۔ یہ تعداد کل آبادی کا 6.5% بنتی ہے۔ یہ لوگ 2050 تک بڑھ کر 4,35,00,000 ہو جائے گی، اور یہ کل آبادی کا 15.8% ہوگا۔
چین، بھارت اور فلپائن میں بھی بزرگوں کی تعداد 2050 تک 4 گنا بڑھ جائے گی، اور ان تمام لوگوں کو پینشن بھی چاہیے ہوگی، صحت بھی، گھر بھی اور کیئر بھی، اور یہ انہیں کون دے گا؟ دنیا میں اس وقت آبادی، بے روزگاری، تعلیم اور صحت بہت بڑے مسئلے ہیں۔ آج سے 20-22 سال بعد بزرگ بھی مسائل کی اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو سڑک پر ہر تیسرا شخص بزرگ دکھائی دے گا، اور حکومت کو اس بزرگ کی ٹیک کیئر کرنا پڑے گی۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ اچھی خوراک، مولک بیماریوں کے علاج اور ہیلتھ اویئرنیس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں پچھلے 40 برسوں میں صحت کے ادراک میں اضافہ ہوا، لوگ اب ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، یہ متوازن اور اچھی خوراک بھی کھاتے ہیں، یہ بر وقت میڈیکل ٹیسٹ کرا کے جان لیوا بیماریوں کا اندازہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ان کا علاج بھی کرا لیتے ہیں، چنانچہ لوگوں کی عمریں لمبی ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کے اضافی 30-40 برسوں میں کیا کریں گے؟ تھائی لینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اس مسئلے کو محسوس بھی کیا اور اس کے حل کے لیے پہلا انیشیٹو بھی لیا۔ حکومت نے بزرگوں کا پہلا سکول کھول دیا۔ سکول سے بزرگوں کی زندگی میں 3 بڑی تبدیلیاں آئیں۔ بڑھاپے کا پہلا وار تنہائی ہوتا ہے۔ بوڑھوں کے دوست آباب بیمار ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، یا پھر ان کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے۔ بچے اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، چنانچہ بزرگ اکیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ لکھی پڑی بات ہے کہ تنہائی انسان کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سکول نے بزرگوں کو ادھیڑ عمری میں نئے دوست بنانے کے مواقع فراہم کر دیے۔ بوڑھے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بچوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں اور یہ دوستیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے کا دوسرا ایشو ایکٹیویٹی کی کمی ہوتی ہے۔ بزرگ نے کہیں جانا نہیں ہوتا، یہ سارا دن گھر پر رہ کر بیزار اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی پیدا کرنے کے لیے بچوں اور بہوؤں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہمسایوں کے ساتھ چک میں لگ جاتے ہیں۔ سکول نے بزرگوں کو ایکٹیویٹی دے دی، یہ اب سکول کے لیے اٹھتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح سکول بس میں سوار ہوتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں اور ہوم ورک لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ یہ سکول میں بچوں کی طرح سپورٹس بھی کرتے ہیں۔ اور بڑھاپے کا تیسرا اور آخری ایشو بے مقصدیت ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بے مقصد اور لایعنی سمجھنے لگتا ہے۔ سکول نے بزرگوں کو زندگی کا مقصد دے دیا، یہ اب سکول سے زندگی کے آخری فیز کو بامقصد بنانے کا آرٹ سیکھ رہے ہیں۔ سکول آہستہ ایسا سلیبس تشکیل دے رہا ہے جو بزرگوں کے بڑھاپے کو زیادہ سے زیادہ بامقصد بنا دے گا۔ بزرگوں کے سکول نے بوڑھوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں برپا کیں، یہ آپ سومجیت تیروج سے سنیے۔ سومجیت کی عمر 70 سال ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں پورا ہفتہ سکول کا انتظار کرتی ہوں۔ میں سکول کے دن یونیفارم پہنتی ہوں، بال بناتی ہوں اور اسی طرح تیار ہو کر سکول کے لیے نکلتی ہوں جس طرح میں بچپن میں جاتی تھی۔ بس میں میرے ساتھ میرے ہم عمر بھی ہوتے ہیں۔ ہم سفر کے دوران بچوں کی طرح ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی ہیں۔ یوں ہماری تنہائی بھی دور ہو جاتی ہے اور ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ سومجیت کا کہنا تھا کہ میرے خاوند کا انتقال 40 سال پہلے ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمتیں کیں، اپنے بچوں کو پالا، بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، بچوں کے بچے ہو گئے اور یہ اب اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ میں اکیلی ہو چکی ہوں۔ میرے بچے ہفتے میں 1 دن میرے پاس آتے ہیں، لیکن میری تنہائی کم نہیں ہوتی۔ سکول نے میرا اکیلا پن ختم کر دیا۔ میں اب خوش ہوں۔ چوجارڈ سکول کی ایک دوسری طالبہ ہیں۔ چوجارڈ نے سکول کے آخری دن الوداعی گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بڑھاپے میں ایک دن گن کر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ میں دن گن کر موت کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں یہ سکول آیا اور میں بچپن میں واپس چلی گئی۔ میرے نئے دوست بنے، میں نے بے شمار نئی چیزیں سیکھیں اور میں آج بہت خوش ہوں۔ تھائی لینڈ کا یہ تجربہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے نیا ٹرینڈ بن جائے گا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی کوئی درد دل رکھنے والا شخص یہ تجربہ کرے، یہ بوڑھوں کا پہلا سکول بنائے اور لاکھوں بزرگوں کی دعائیں سمیٹے۔ بڑھاپا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، آپ یہ بوڑھوں سے پوچھیے، اور آپ بھی ان بوڑھوں کو 1 دن کے لیے کسی سکول میں داخل کرا کر دیکھیے۔ آپ کو ان کی اذیت رحمت میں تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।